السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کی رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو سلام۔ میں یہاں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت خداوند سے نیک مطلوب ہے۔ اور دیگر احوال یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے تو بھائی ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے، بالکل ہمیشہ، کیونکہ یہ تو انگلش روایات ہیں، ویسٹرن طریقہ کار ہے کہ ماں کا ایک دن منا لو، کیونکہ ماں کو وہاں پر اکثر اوقات اولڈ ایج ہومز میں رکھا ہوا ہوتا ہے، دور ہوتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ 18 سال کا ہوتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے لڑکا یا لڑکی، ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے اولاد۔ تو ہمارے لیے تو یہ روایات نہیں ہیں، ہمارے لیے ہماری اپنی روایات ہیں، اور وہ روایات ہیں کہ ہمارے لیے ہر دن ہماری ماں کا دن ہے، ہر دن ہمارے والد کا دن ہے، اور ہر دن والدین کے بغیر نامکمل ہے۔ بالکل نامکمل ہے، اور کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ کو صرف ایک ہی دفعہ ملتے ہیں اور وہ دوبارہ مل نہیں سکتے، اور وہ ہوتے ہیں والدین کا رشتہ۔ اور ظاہر ہے اب ساری دنیا میں جب منایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، ہم بھی منا لیں گے، لیکن ہمارے لیے ہر دن ماں کا دن ہوتا ہے، باپ کا دن ہوتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اردو سمجھ سکتی ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہاں پر ان تمام ماؤں کے لیے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے اے میری ماں، میرا سارا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ واہ واہ۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھرتا ہوتا، جہاں پھر میں وہی نیک نام تم سے ہے، کہاں بساط جہاں اور میں کم سن و ناداں، کہاں بساط جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیب کا سب اہتمام تم سے ہے۔ واہ، یہ تو وسیع شاہ صاحب کی بڑی خوبصورت نظم ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام میری ماں وہ تم سے ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی، آج تو آپ نے ذرا ایموشنل ہو گئی میں بھی، ذرا ہونا بھی چاہیے۔ بالکل ظاہر ہے، جب ہم اپنی والدہ کی بات کرتے ہیں یا مطلب ماں تو وہ جذبہ ہے جو صرف اور صرف محبت ہے۔ بالکل، اور چاہے وہ انسانوں کی ماں ہو یا کسی حیوان کی ماں ہو، کسی بکری کے بچے کی ماں ہو، کسی بلی کے بچے کی ماں ہو، کسی چڑیا کی ماں ہو، ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز ہوتی ہیں کہ کیسے وہ مائیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہیں، لیکن سب کچھ اپنی اولاد کے لیے، اولاد سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی سب سے خوبصورت مثال جو میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی وہ یہ تھی کہ ہماری بلی نے پیارے پیارے بچے دیے ہیں، چھوٹے تین عدد اس کی کٹنز ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے پیارے، اور وہ ہماری بڑی پیار کرنے والی بہت ایسی بلی ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گی، زبردست۔ لیکن جب وہ ماں بنی، جب اس کے بچے پیدا ہوئے اور ہم جب پیار کرنے کی نیت سے، ان کا خیال کرنے کی نیت سے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں دیکھنے کے لیے جب قریب جاتے ہیں تو وہ ایسا غراتی ہے کہ جس کی کوئی اسے یہ ڈر ہوتا ہے نا کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، وہ ہمیں پاس نہیں جانے دیتی ان کے۔ بالکل، تو یہ دیکھیں، یہ ہے ماں والا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کے اندر ڈال دیا ہے، ہر ماں کے اندر یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ اور ہم سب کی دعائیں ہماری والداؤں کے لیے اور والد کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے ان دونوں کا جو رتبہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور ان دونوں کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ صدقہ جو کہ ایک بہت اہم وصف ہے اسلام کا، اس کے حوالے سے ایک آیت ایسی ہے جو کہ میں آج شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر ہے 263۔ اس آیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، یعنی جو سوال کرے آپ کے پاس آ کر، اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بڑا بے نیاز، بڑا حلم والا ہے۔ ہم بہت بعض اوقات ایسا کرتے ہیں نا کہ کسی کو کوئی صدقہ دیتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے بعد جتا رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو۔ میں آپ کو ادھر ایک بڑی دل دکھانے والی ایک مثال دیتی ہوں، میں نے جو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک گاڑی، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سڑکوں پہ، وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خیر مثال پشاور کی ہے اس لیے میں کوٹ بھی کر دیتی ہوں جہاں پر میں نے دیکھی۔ ایک شخص، ظاہر ہے BRT بن رہی تھی، بہت رش شدید، آپ پریشر میں ہوتے ہیں، لوگوں کو غصہ آیا ہوتا ہے، تو وہ شخص گاڑی اس نے روکی رش میں، تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے وائپر اٹھایا ہوا تھا اور بالٹی تھی پانی کی، اس نے اس کا شیشہ صاف کرایا اس سے۔ پھر اس آدمی نے اس کو کہا، جب بچے نے پیسے مانگے تو اس آدمی نے اس کو کہا پچھلا شیشہ بھی صاف کرو۔ پھر وہ بچہ پیچھے گیا، اس نے پچھلا شیشہ بھی صاف کیا۔ جب پیسے واپس لینے کا ٹائم آیا تو اس بندے نے گاڑی آگے چلا دی کیونکہ آگے بغیر پیسے دیے۔ پھر وہ بچہ دوڑا آگے، پھر اس بچے نے اس کو کہا کہ میں نے صفائی کی آپ کی گاڑی کی تو مجھے پیسے دے دیں۔ تو اس شخص نے دوبارہ اپنی گاڑی اس بچے کی طرف مسکرا کے دیکھا اور پھر اس نے اپنی گاڑی آگے چلا دی۔ وہ بچہ دوبارہ بھاگا اور 4-5 دفعہ یہ کام ہوا، اور پھر آخر میں بچے نے اس کو ایک
اشارہ کر کے یعنی کہ ایک طرح سے جس کو کہیں گے لعنت بھیج کے آگے وہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ جب دیتے نہیں ہو تو پھر صفائی کیوں کروائی. اور اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, بچے نہیں تھے, کوئی جوان لڑکے لڑکیاں نہیں تھے, بڑے پراپر ایڈلٹس بیٹھے تھے جو سمجھتے ہیں لوگوں کی تکلیف کو, لوگوں کی مجبوریوں کو. اور اس بچے نے جب یہ کہا ان کو تو وہ ہنسنے لگ گئے, مذاق اڑا رہے تھے اس کا. یہ جو آیت ہے نا, اس سے پہلی والے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو صدقہ دیتے ہیں ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, اور ان سے کہا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ احسان نہیں جتاتے صدقہ دے کر, احسان نہیں جتاتے. ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. اور پھر اس آیت میں انہوں نے کہا کہ آپ کا صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, نرمی سے بات کر لو, سائل سے محبت سے بات کر لو. وہ صدقہ جس کو دینے کے بعد اس کو جھڑک رہے ہو, اس کے اوپر احسان جتا رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو, کسی بھی کام کا صدقہ نہیں ہے. تو بھائی پلیز اگر آپ صدقہ دے سکتے ہیں تو جتائیں مت, اور اگر آپ صدقہ نہیں دیتے تو اچھی طریقے سے اچھی بات ضرور کر لیجئے, بہت بہت ضروری ہے یہ. اب بات کر لیتے ہیں تونیزیا کی. ہاں لے جائیں ہمیں تونیزیا لے کر چلتے ہیں جی. تونیزیا شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع یہ جو ملک ہے, اس کا 40% حصہ جو ہے وہ صحرائے اعظم یا جو صحارا ریگستان ہے اس پر مشتمل ہے. اچھا, یعنی کہ صحارا ڈیزرٹ. بالکل صحارا ڈیزرٹ. اور ظاہر ہے صحارا ڈیزرٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے یہ. اچھا, تیونس کا جو اصل نام ہے وہ تونس ہے, اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹونیزیا, اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ بھی تونس ہے. تونس ہے جو سٹی ہے. اچھا, ایک تاریخی ملک ہے. مورخین جو ہیں ان کے مطابق اس کی بنیاد 814 سال قبل از مسیح میں رکھی گئی تھی, اور 146 قبل از مسیح میں اس تاریخی شہر کو رومیوں نے تباہ کر کے ایک نیا شہر آباد کیا تھا, اور اس کا نام تھا کرتاج. اچھا, کرتاج جو ہے وہ افریقہ میں رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا جب اس وقت آباد ہوا تھا. پھر اس کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں جو عرب مسلمان تھے وہ اس جگہ پر آئے, انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا, اور یہ علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا. پھر یہاں پر جو ایک شہر تھا قیروان, اس کی بنیاد رکھی گئی, اور یہ شہر قرآن کی تعلیم کا مرکز بنا. شہر کی ایک مسجد ہے جو کہ مسجد عقبہ ہے, اس کو یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا ہے. یہ مسجد 670 عیسوی میں عرب جنرل عقبہ بن نافع نے بنوائی تھی, اور اس دور میں قیروان جو شہر ہے وہ علم کا, ادب کا گہوارہ تھا. اچھا, مسجد عقبہ نے دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم کے لیے بالکل ایک طریقے سے جیسے کہہ لیں کہ ایک یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا تھا اس دور میں. وہاں پر لوگ آتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے مختلف علوم کی. اچھا, یہ جو مسجد جو ہے وہ ہے بھی بڑی پرانی. مغرب کی مساجد میں سب سے پرانی مسجد میرا خیال ہے یہی ہے. بالکل شاید ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت عرصہ پرانی مسجد ہے. اور ظاہر ہے اس مسجد کا جو اینشینٹ ہونا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کا رول اہم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا کردار لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں ادا کر رہے ہیں. تو یہ مسجد ہے, اس کا بڑا اس حوالے سے بہت کردار ہے. اس کے جو مینار ہیں وہ بڑے قدیم مینار ہیں. اچھا, تیونس جو ہے اس کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے, وہ کئی بار مسیحیوں کے بھی قبضے میں رہا, اور بالآخر عثمانیہ خلافت کے دور میں تیونس کو مکمل طور پر خود مختاری حاصل ہو گئی. پھر 18ویں صدی کے وسط میں جب سیورلے نامی ایک شخص یہ تیونس کا حکمران بنا تھا, تو اس وقت ملک بڑا بری اکنامک کنڈیشن میں تھا, دیوالیہ ہو گیا تھا یہ ملک, اور پھر اس ملک نے فرانس سے قرض لیا. اب جب قرض آپ لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس ملک کی انٹرونشن وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے, انفلوئنس شروع ہو جاتا ہے, مداخلت ہونے لگ جاتی ہے. بالکل, تو جو بھی قرضے لے رہے ہیں وہ سوچ لیں کہ کتنی مداخلت ہوتی ہے. تو یہ ملک فرانس سے قرضہ لینے کی وجہ سے فرانس کے زیر اثر آ گیا. 12 صرف 5 صدر یہاں پر بنے ہیں. 2011 میں تیونس میں انقلاب آیا تھا, اور جس کا پیش خیمہ ایک ایسا واقعہ بنا کہ جب ایک پھل فروش, اس کا نام تھا محمد بوعزیزی, اس نے خود کو آگ لگائی, خودسوزی کر لی وہاں کی کنڈیشنز کی وجہ سے, اور وہاں احتجاج رقم کروانے کے حوالے سے. تو پھر جب یہ واقعہ ہوا, اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی, تو پھر پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے, اور 23 سال سے اقتدار پر جو صدر تھے زین العابدین بن علی, ان کو استعفیٰ دینا پڑا, اور عرب سپرنگ کی بھی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی. بالکل, تیونس جو ہے وہ اگر ہم اس کی اکنامک کنڈیشن کی بات کریں تو دنیا میں بڑی تیزی سے معاشی ترقی اس نے کی ہے, اور معاشی ترقی حاصل کرنے والا ایک ایسا ملک ہے. یہاں کے جو صدر ہیں ان کا نام ہے محمد بیجی سعید ایسبسی. اچھا, اور صدارت کے لیے ایک میں جو کیونکہ پڑھ رہی تھی, مجھے پتہ نہیں کیوں شک ہو گیا تھا کہ آپ ٹیونیزیا کے بارے میں بات کریں گے. صدارت کے لیے یہ وہاں پر ضروری ہے کہ صدر جو ہے وہ مسلمان ہو.
अच्छा, बिल्कुल, किसी और मजहब का सदर जो है वो नहीं बन सकता, मुसलमान ही होगा तो सदारत के लिए वो एलिजिबल हो सकेगा। ओके गुड, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम मसाजिद की बात करें तो ट्यूनिस में कोई तकरीबन 700 के करीब मसाजिद हैं, मदारिस हैं और मकबरे हैं, ऐसे मकामात हैं जहाँ पर यूनेस्को की जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज की, उसमें उनको शामिल किया गया। बहुत छोटा सा मुल्क है, कम आबादी है उसकी, 700 बिल्कुल, कोई तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग रहते हैं वहाँ पर। मतलब अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई 150-200 ट्यूनिस आ जाएंगे मेरे ख्याल में, बल्कि शायद ज़्यादा ट्यूनिस आ जाएंगे। वहाँ की जो ज़बान है वो बेसिकली फ्रेंच ज़बान है, क्योंकि फ्रेंच के ये ज़ेर असर रहा था, तो फ्रांसीसी ज़बान वहाँ पर लोग बोलते हैं, समझते हैं। इसी तरह अगर उनके खानों की बात करें तो अरबी खाने वहाँ पर, टर्किश खाने, फ्रेंच खाने और इटालियन जो खाने हैं उनका भी असर देखने में आता है। ठीक, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। बिल्कुल, तो ये हो गई कहानी। कभी जाएंगे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, हमारी इस ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं माँ की अजमत के हवाले से, और ये पहले से मैं क्लियर कर दूं तमाम नाजरीन को कि हमने बात पहले भी कही थी कि ये हम मदर्स डे नहीं मना रहे, क्योंकि हमारी रिवायात के मुताबिक हर दिन माँ का दिन है, हर दिन वालिदैन का दिन है, तो इसीलिए इसको उस माँ के दिन से ना जोड़ा जाए जो कि सारी दुनिया इस वक्त मना रही है। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कह दूँ कि वालिद हजरात को भी हमसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम वालिदैन को इक्वली ट्रीट करते हैं। माँ हो, ठीक है, माँ का दर्जा जो है अगर जन्नत उसके पैरों तले दे दी तो फिर इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वालिद का भी दर्जा इतना ऊंचा है कि उसके बारे में भी कहा जाता है कि अगर वालिद को नाराज़ करोगे तो रब की नाराज़गी भी हो सकती है। तो हम आज का दिन जो है वालिदैन को डेडिकेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब राजा ज़िया उल हक साहब मौजूद हैं, जो कि कई मरतबा इससे पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया। उनके साथ मौजूद हैं पीर मुश्तबा फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हम बात करेंगे वालिदा के हवाले से, वालिद के हवाले से, माँ बाप के हवाले से, और साथ ही साथ नातें भी चलती रहेंगी। तो उसके लिए ज़हरा अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। तो हम आपकी तरफ भी आते हैं ज़हरा। पहले हम इस पर बात कर लें कि जो रुतबा है वो हम सबको मालूम है कि माँ के लिए क्या क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या कुरान में क्या फरमाया गया, और वालिद के लिए उन्होंने क्या फरमाया। लेकिन उनमें से चंद अहम बातें अगर हम एक मरतबा रिकैप कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हज़रत जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे बुलाया। वालिदैन बिलखसूस माँ की अज़मत और उनका मकाम वो इस्लाम में इतना ज़्यादा है कि कुरान शरीफ में जहाँ सूरह लुक़मान में ज़िक्र किया गया वालदा का, कि किस तरह से वालदा अपने बच्चे को कमज़ोरी की हालत में उसको अपना दूध पिलाती है, उसको पालती है, उसको बड़ा करती है, और फिर हमें एक पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि हाउ वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, कि उनकी हमने कैसे केयर करनी है, किस तरह से हमने उन्हें ट्रीट करना है। तो कुरान शरीफ में सूरह बनी इसराइल में ये बताया गया कि अगर सबसे पहले बताया गया कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, और फिर आगे बताया गया, मज़ीद उससे एक्सप्लेन किया गया कि अगर दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव के साथ साथ फिर आगे बताया गया कि उन्हें उफ़ तक मत कहो, और उन्हें अगर वो कुछ सवाल करें तो उन्हें झिड़को मत। यानी उनके साथ फिर मज़ीद आगे एलेबोरेट किया गया कि उनसे बड़े ही अदब से, बड़े ताज़ीम से उनके साथ बात करो। तो हमें हमारा मज़हब जो है जहाँ पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हमें बता रहा है, वहाँ हमें सोसाइटी में रहने का तरीका भी बता रहा है कि वालिदैन की इज़्ज़त ही दरअसल एक वो अजर है, वो सवाब है जो दुनिया और आखिरत का सवाब है। बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, ये बताइए कि अहादीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ पर किस किस तरह इस बारे में हमें बताया है कि वालिदा का क्या मकाम है। जी वैस भाई, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیے ایک تو پہلے تو میں آپ کی اس بات کا تائید کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ مدرس ڈے نہیں مناتے, ہمارے لیے تو ہر ڈے مدرس ڈے ہوتا ہے. اور میں اس میں تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ اس کے پیچھے لے آؤں کہ میں باہر بھی رہا, انگلینڈ میں سے میں نے اپنا بیچلرس کیا, آسٹریلیا سے ماسٹرس کیا. وہاں پہ میں نے ایک فضا دیکھی ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ وہاں پہ نا یعنی آہستہ آہستہ جو سوسائٹی کا فیبرک ہے, اسپیشلی جو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے, وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. وہاں پہ جب میں تھا انگلینڈ میں تو مجھے کچھ عرصہ میں نے آؤٹ آف ایکسپیرینس ایک ریسٹورینٹ میں کام کیا, اور وہاں ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہوئے وہ ریسٹورینٹ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر وینسڈیز کو ایلڈرلی سٹیزنس کو بلاتے تھے اور ہم ان کو کھانا سرو کرتے تھے. اور اس کے بعد ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم نے ان کے جو ایلڈرلی لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی ٹیبل پہ بھی جا کے بیٹھ جانا ہے اور ان کے ساتھ کوئی باتیں کرنی ہے. تو وہ ہوتے اسی طرح سے انکل آنٹیز ہوتے تھے, اولڈ ایج میں وہ آ جاتے تھے. تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا تھا کہ جی السلام علیکم, مائی نیم از راجہ ضیاء الحق, اینڈ میں یہ سارا اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا. اور جب ان سے بات کرتا تھا تو زیادہ تر کی سٹوری ایک جیسی تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہمارے بچے بہت ارلی ایج میں چلے گئے, اور کیونکہ ہم ان کے نا فن کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے تھے. یعنی ہمارے بچے جو ہے وہ ایک مٹیریلزم کی ایک دوڑ کے پیچھے جو ہے نا, یعنی ماں باپ جب رکاوٹ بن رہے ہیں یا تو وہ چلے جائیں گے وہاں سے یا ماں باپ کو اولڈ ہوم میں لے جائیں گے. تو مجھے اس ٹائم پہ احساس ہوا, حالانکہ اس ٹائم پہ میں دین کی طرف اتنا مائل بھی نہیں تھا, لیکن مجھے احساس یہ ہوا کہ سبحان اللہ ہمارا دین کس طرح سے ماں کا رتبہ, باپ کا, ساری چیزوں کے اوپر کتنا, اور یہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ پہ احسان کرو. یعنی احسان کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ دو, بلکہ اس سے زیادہ کرو. تو وہاں پہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی میں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ آپ پہلے ہیں اور آپ کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے رولز ہیں وہ سب بعد میں ہیں. تو اپنے لیے آپ سب کو قربان کر سکتے ہیں, بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں, بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پہلے وہ ہیں, وہ کنیکٹڈ ہیں, ان کو چھوڑ نہیں سکتے, وہ مینڈیٹری ہیں ہماری لائف میں. اگر ہم تصور نہیں کر سکتے, اگر بیلنس نہیں کیا ہم نے تو پھر ہمارے لیے اوپر پکڑ ہوگی بہت زیادہ. یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. جو لوگ سلوک بہترین نہیں رکھتے والدین کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جو کہ نافرمانی کرتے ہیں والدین کی, ان کے لیے پھر ہمارے دین میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کے لیے جی بڑی سخت سزا, دنیا میں بھی بڑی سخت سزا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی, خاص طور پہ اگر والدین بڑھاپے میں ہو جائیں تو ان کی سخت تاکید کی گئی کہ ان کی خدمت کرو, اور جس نے خدمت نہ کی تو اس کے لیے سخت تاکید کی گئی کہ اس کے لیے دوزخ ہے. اور اس کے بعد ایک اور حدیث شریف کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس میں فرمایا گیا کہ تمہارے والدین کی اگر تم خدمت کرو گے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے, ان کی فرما برداری کرو گے, اطاعت کرو گے, اور اگر نہیں کرو گے تو یہی تمہارے لیے دوزخ ہے. بہت سیدھا سا فارمولا, بالکل ایک سمپل فارمولا. کہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی شخص سمجھے کہ یار میں اس کے اندر ڈیپلی جا کے سوچوں پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی. خدمت کرو گے, اچھا برتاؤ کرو گے تو جنت ہے, ورنہ نہیں. اچھا, ایک اور اہم چیز جس کی طرف میں آنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو کہتے ہیں وہ اکثر آپ نے لکھا جو ہے وہ دیکھا ہوگا, ماں کی دعا جنت کی ہوا. جی جی, ماں کی جو دعا ہے وہ کس قدر کارگر ہے اور کتنا اس کا اہم مقام ہے؟ ویس بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی دعا تو ماؤں کا تو کام ہی دعا دینا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس میں کہتا ہوں کہ ماں کی بد دعا سے بچو, ماں کی بد دعا سے بچو, ماں باپ کو ناراض کرنے سے بچو. جو اصل میں بات ہے نا, وہ ماں باپ تو آپ کے لیے دعاؤں کے علاوہ کرتے ہی کیا ہیں, وہ کیا کریں گے, آپ کو پیار کریں گے, محبت کریں گے, آپ پہ خرچ کریں گے, دعائیں کریں گے. ماں کی بد دعا لگ جاتی ہے اولاد کو؟ کیوں نہیں لگتی. اور وہ دیکھیں ماں جو بد دعا دے گی نا, وہ سوچیں کتنے تڑپ کے دے گی, کیونکہ ماں کا نیچرل یہ رسپانس نہیں ہے. ماں کا نیچرل رسپانس محبت ہے, وہ روکے گی, اور اگر وہ نکل گئی اس کے زبان سے تو سوچے کتنا آپ نے اس کا دل جو ہے نا دکھایا ہوگا کہ وہ اس مقام تک پہنچی ہے کہ اپنے بچے کے لیے وہ جو ہے نا بد دعا کر رہی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یعنی اس کی دعا جو ہے وہ ہمیں فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے. بے شک وہ تو ہے ہی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے, وہ عرش سے فرش پر گرا سکتی ہے. پر یہ ہمارے پاس اگزامپلز بھی ہیں کہ جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی اگزامپل آپ دیکھیں کہ والدین کی بالخصوص ماں کی خدمت کا ان کو اجر ملا. اسی طرح امام بخاری, امام غزالی, غوث اعظم, یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ ملا. بالکل, وہ کیا ہے, کسی نے کہا ہے نا کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا, بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تو آسمان چھوا. تو اس کی گود میں ہم آسمان کو چھو سکتے ہیں. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بخارا کے ایک بڑے مشہور عالم تھے جن کا نام تھا اسماعیل کی شادی ہوئی ایک بڑی رسپیکٹیبل خاتون سے, اور ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا محمد نام رکھا گیا. تو محمد بن اسماعیل ان کا نام تھا. اب محمد بن اسماعیل کی جب پرورش شروع ہوئی تو کچھ عرصے بعد والد کا ہو گیا انتقال. اب ماں تھی جس نے اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے اکیلی.
اور اس ماں نے پرورش کی. ماں کی خواہش تھی کہ یہ شخص بہت بڑا عالم بنے دین کا, اور اس نے پرورش کرنا شروع کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹس ہوتے ہیں نا, تو اس بچے کی بینائی چلے گئی. اب جب بینائی چلے گئی تو ظاہر ہے ماں کے دل میں پریشانی کہ کیسے اب یہ بچہ پڑھے گا, کیسے لکھے گا, کیسے تعلیم حاصل کرے گا, اور میرا جو خواب ہے کہ یہ بچہ دین کا بہت بڑا عالم بنے کیسے پورا ہوگا. لیکن ماں کے پاس ایک ہتھیار تھا, وہ ہتھیار تھا دعا. بے شک. اب اس ماں نے دعا کرنا شروع کی, اور کتنے عرصے تک وہ ماں دعا کرتی رہی اپنے بیٹے کی, کس طرح گڑ گڑاتی رہی, اپنی آہوزاری اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کرتی رہی, اپنی فرمائش اپنی اولاد کے لیے بیان کرتی رہی. ایک دن اس ماں نے خواب دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے اور آپ کے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی ہے. اب جب وہ بینائی واپس آئی, اس کے بعد دوبارہ اس بچے نے پڑھنا شروع کیا, تو آج ہم اس شخص کو جانتے ہیں امام بخاری کے نام سے, جن کی صحیح بخاری ہم سب پڑھتے ہیں. حدیث کا اس سے بہترین مجموعہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ماں کی دعا کی وجہ سے وہ مجموعہ ہم تیار ہوا. بالکل. اب ہم چلیں گے نعت کی طرف. بالکل. زہرا کیا سنائیں گی؟ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا. جی. دل میں اترتے حرف سے, دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا, معجزہ حسن صوت کا, زمزمائے صدا تیرا, دل میں اترتے حرف سے. اے میرے شاہ شرق و غرب, نانے جوی غذا تیری, اے میرے شاہ شرق و غرب, نانے جوی غذا تیری, اے میرے بوریا نشین, اے میرے بوریا نشین, سارا جہاں گدا تیرا, دل میں اترتے حرف سے. میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں, عرض تیری سما تیرے, بندے تیرے خدا تیرا, عرض تیری سما تیرے, بندے تیرے خدا تیرا, دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا
پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ زہرا، آپ نے اتنی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. پھر مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. راجہ ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اب ہم کیا بریک کی طرف جائیں یا سعدیہ طوبہ کا حال جانیں؟ بریک کی طرف جا کے پھر واپس جب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سعدیہ طوبہ کہاں موجود ہیں، کیا کر رہی ہیں. افطاری تو وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتی تو کس کے ساتھ کر رہی ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن. ناظرین، اب ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بڑی پیاری منیبہ مزاری نے، اور ظاہر ہے جب وہ آتی ہیں تو اپنے ساتھ مزے مزے کے اور بڑے انٹرسٹنگ گیسٹس لے کر آتی ہیں. کیسی ہیں منیبہ؟ السلام علیکم آپ دونوں کو، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو بہت بہت السلام علیکم. اور آج کا دن بڑا اسپیشل ہے، ایک بڑی خاص ہستی کے لیے ڈیڈیکیشن ہے. انٹرنیشنل ویمنس ڈے، مدرس ڈے. ایک وہ خاتون جو ماں ہے، جو بہت بڑے بڑے کام کرتی ہے، اور قوموں کی عزت ماؤں سے ہے، ہم سے ہے، ہم عورتیں ہیں. اور ہم نے یہ سوچا کہ آج کا دن کیونکہ بہت خاص ہے اور ماؤں کے لیے ہے، تو ہم ایسی ماؤں سے آپ کی ملاقات کرائیں جو بہت اسپیشل ہیں. نہ صرف وہ مضبوط خواتین ہیں بلکہ بہت بہادر مائیں بھی. میری اماں نے صبح آج مجھے ایک میسیج کیا اور میں نے سوچا کہ میں ان کو شو کے اوپر جواب دوں. انہوں نے میسیج میں کہا کہ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، وچ از ویری ٹرو. میں نے اپنی ماں کو ایک باپ کے روپ میں بھی دیکھا، ایک دوست کے روپ میں بھی دیکھا، ایک بہن کے روپ میں بھی دیکھا. آج تمام بچوں کے بہاف پر میں تمام ماؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فار آل دیٹ یو ڈو فار اس. ہم سب کے لیے ہمیں ہمت دینے کا شکریہ، ہمیں خواب بڑے دیکھنے چاہیے یہ بتانے کا شکریہ. جب کوئی ہم پہ بھروسہ نہ کرے، ہم پہ بھروسہ کرنے کا شکریہ. اور وہ تمام دعائیں، وہ آیتوں کی پھونکے جو آپ جن کے سائے میں ہمیں رخصت کرتے ہیں نا جب ہم کام پہ جاتے ہیں اور ہم کامیاب لوٹتے ہیں، اس کا شکریہ. اور شاید ہم لوگ اس جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا اظہار نہیں کر پاتے، تو انٹرنیشنل مدرس ڈے کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماؤں کو یہ بتائیں کہ وہ کتنی خاص ہیں. اور یہ جو بتانا ہے یہ ہمارا صرف انٹرنیشنل مدرس ڈے پر نہیں ہے، ہمارے لیے تو روزانہ ہر دن ماں والا دن ہے. ہم آج اپنے پروگرام میں شروع سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو ویلیوز باہر سے آئی ہے یہ ہماری نہیں ہے کہ ہم ایک دن ماں کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اور اس دن شکریہ ادا کر دیں، کیونکہ اس کی دعائیں تو روزانہ ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، اس کا اچھا سلوک تو روزانہ ہوتا ہے، ہر روز ماں اس کی جو غصے والی آنکھ ہوتی ہے وہ بھی روزانہ ہوتی ہے. کیا کمال کی وہ آنکھ ہوتی ہے جو آر پار ہو جاتی ہے، اولاد سمجھ سکتی ہے، اور صرف اولاد. کبھی اگر چپل بھی ہے تو وہ بھی، اور اس چپل کا نشانہ کتنا کمال ہے کہ آپ جہاں جائیں گے بلز آئے وہیں پہ لگے گی. بالکل، تو وہ تو ہم نے تو ہر دن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کے لیے ہے. لیکن اگر ایک خاص دن ہم سیلیبریٹ کرنا چاہیں تو دیر از نو ہارم ان اٹ. گھر جائیں، کیک کاٹیں، امی کو یہ بتائیں کہ وہ کتنی اسپیشل ہیں. اگر ایک دن میں اگر آپ ان کے لیے پھول لے جائیں، ان کو صرف یہ بتائیں ہاؤ اسپیشل دے آر بیکاز دے آر، تو کیا ہی بات ہے. اور اگر ہم بات کریں اسپیشل ماؤں کی تو ایک بہت پیاری مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ایک ایسی خاتون جنہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور ہمارا فخر ہے. پاکستان کی پہلی فیمیل ٹیکسی ڈرائیور زاہدہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہیں ان کی بیٹی زارا. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم، بہت شکریہ آنے کا. زاہدہ آپا، بات ہم کر رہے ہیں ماؤں کا دن ہے، آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ماؤں کو، ان کی عظمت کو. آپ خود ایک ماں ہیں، آپ کا تعلق اپنی والدہ سے کیسا تھا؟ بہت زبردست تھا. میری ماں مجھے بہت پیار کرتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی. شادی کے بعد میں وڈو ہو گئی تو حالات میرے نہیں تھے کہ میں بچوں کو سنبھال سکتی. تو میں نے پہلی جو ٹیکسی آئی تھی میں نے ٹیکسی چلانی شروع کی. میرے بھائیوں نے میرا بہت زیادہ اخلاف کیا کہ اس سے آپ نہیں ملیں گی، تو 8 سال تک میں ماں سے نہیں ملی.
میں ماں کی ترس رہی تھی آواز کو. صرف اس لیے کہ آپ نے ٹیکسی چلانی تھی تو انہوں نے آپ سے بات نہیں کی. مگر مائیں تو آپا روتی تھی جگہ جگہ کہ زائدہ کو ملا دو, مجھے کسی طرح زائدہ کو ملا دو, کسی شادی میں کسی بلا کے مجھے زائدہ سے ملا دو, مجھے یاد آتی ہے. تو نہیں ہوا. پھر میرے مام جان جو ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے امریکہ میں, انہوں نے امی کو فون کیا تو انہوں نے کہا زائدہ کو کیوں نہیں ملتی ہو, وہ تو پاکستان کا ایک نام ہے, تم کیوں نہیں ملتی ہو اس کو, کیوں نہیں ملتی ہو. انہوں نے کہا بچے منع کرتے ہیں. انہوں نے کہا بچے منع کرتے نہیں, آپ ملو, میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو میری امی نے مجھے بلایا اور بہت روئیں. 8 سالوں کا آنسو انہوں نے بہائے. جو زارا کیا کرتی ہو ماما کے لیے مدرس ڈے پہ, مدرس ڈے کے علاوہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ دن رات ٹیکسی چلا کر محنت کر کے سب کو پال رہی ہیں, خیال رکھ رہی ہیں گھر کا؟ بس مما یہی چاہتی ہیں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں, بس دن رات محنت کریں کہ میری مما بس مطمئن ہو جائے میرے لیے, کہ ان کو کوئی ٹینشن پیچھے نہ رہے کہ میری بیٹی کو کوئی ایسا کر دے گا تو کوئی ایسا. بس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں اور کچھ فیمس بننا چاہتی ہوں تاکہ میرا بھی دنیا میں نام ہو. جیسے فیمس بننا چاہتی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ مشہور ہونا ایک الگ بات ہے, مقبول ہونا ڈیفرنٹ ہے, جو کہ ویسے ہم کل بات بھی کر رہے تھے. تو مشہور و مقبول ہونا ضروری ہے کہ لوگ آپ کو پیار کریں, آپ کی رسپیکٹ بھی کریں. کیا بننا چاہتی ہو زارا؟ جیسے میری مما ایک آئیڈل ہے میرے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی, ویسے بھی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا بھی دنیا میں ایک نام ہو, ایک شہرت ہو میری بھی اس دنیا میں. جب آپ کا نام ہوگا تو آپ کی والدہ کا بھی نام ہوگا, کیونکہ ابھی تو آپ اپنی والدہ سے جانی جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنے اعزاز کی بات ہے. ابھی آپ پڑھ رہی ہیں؟ جی. کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں بایو رکھی ہے, سائنس میڈیکل کے لیے 9th میں ہوں. اچھا, لوگوں کا خیال رکھیں گی, لوگوں کو صحت یاب کریں گے. ہاں, کیونکہ بڑے آج کل مسائل چل رہے ہیں, ڈاکٹر جو ہے وہ ہڑتالوں پر بھی چلے جاتے ہیں. ہڑتال والی ڈاکٹر مت بننا, اگر بننا تو خدمت والی ڈاکٹر بنیں گی فور شور. اگر صاحبہ ہم بات کریں آپا کہ جب آپ ٹیکسی چلاتی ہیں تو بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں, طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں, اور اگر کوئی برا ایکسپیرینس ہوا ہے تو وہ بھی شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں ٹینچ باٹا ایک جگہ ہے پنڈی میں, وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. تو 92 کی بات ہے, میں آئی تو ینگ لڑکے تھے کچھ کالج وغیرہ کے, تو میں گزری پاس ٹیکسی لے کے, تو انہوں نے آواز دی ٹیکسی, تو میں نے روکی گاڑی. تو میں نے روک کے کہا کیا بات ہے, کہتے ایسی. میں کہا بری بات ہے بچوں, میں سب بالکل ینگ تھی نا. تو میں نے کہا میری مجبوری کو آپ نہیں سمجھتے, میری کیا مجبوری ہے, اگر میری مجبوری دیکھنی ہے تو گلی نمبر 3 میں جا کے دیکھیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹوکرے میں ڈالنے کے لیے, میں ان کے لیے محنت کر رہی ہوں. تو انہوں نے پھر سوری کیا میرے سے, انہوں نے معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو پھر ایک دن تھا میرا جب لائسنس مجھے ملا تھا, تو DIG تھے ادھر پنڈی کے, انہوں نے DSP سلمان صاحب کو کہا کہ اس لڑکی کو کیوں آپ نے دے دیا, ینگ بالکل ینگ ہے, خوبصورت بھی ہے, کوئی غلط راستہ اپنا لے گی. اس نے کہا نہیں, یہ ڈیزرونگ ہے, ایک دن ثابت کرے گی کہ واقعی یہ ڈیزرونگ ہے, اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے. تو ایک دن ثابت ہوا. مگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عورت کو ہر ایک مرحلے پر, ہر ایک راستے پر یہ بار بار یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ اچھی عورت ہے, وہ محنت کر رہی ہے, وہ حلال رزق کے لیے باہر نکلی ہے. ہم بحیثیت معاشرہ اپنی ہی عورتوں کے لیے زندگی کو مشکل کیوں بناتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کی کیا کرتے ہیں لوگ. اب جس محلے میں میں رہ رہی ہوں, جس علاقے میں میں رہ رہی ہوں, وہاں کے جو ہمارا ممتاز کالونی ہے اس کی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. جی, یعنی 20 مرد ہیں, ان میں ایک میں عورت ہوں. کیا بات ہے. جب میٹنگ ہوتی ہے تو سارے پریشان ہوتے ہیں, داڑیوں والے بھی ہیں, سارے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میڈم کا آدمی, پہلے بات میڈم کا آدمی شروع کرے. تو میرے علاقے میں 35 سال سے پانی نہیں تھا. جی, میرے علاقے میں 35 سال سے پانی نہیں تھا. دنیا کے جتن کر چکے, پانی نہیں ملا. آخر میں نے اسٹرگل کی, میں نے جا کے واسا میں ہڑتال کی, بھوک ہڑتال بیٹھی رہی, میں وہاں پہ شور شرابہ کیا, پھر پانی لگا. لیکن پھر وہاں پہ جو ہمارے وہاں کے چیئرمین ہیں انہوں نے زیادہ اسٹرگل کی, اور اب ہمارے علاقے میں پانی, جبکہ اس وقت 2000 کا ٹینکر ایک ڈالتے تھے پانی کا, باؤزر 2000 کا آتا تھا. میں تو مزدوری کرتی تھی, میں 2000 کہاں سے لاتی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز میں وہ طاقت تھی کہ لوگوں نے سنا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. بہت ساری مائیں ہیں جو چاہتی ہیں اپنے بچوں سے بہت کچھ کہنا, گلا ہوتا ہے ماؤں کو, صرف آج کے اس دور میں کیونکہ ہم بہت مصروف ہوتے ہیں نا, ہم وقت نہیں دے پاتے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی اپنی اولاد سے؟ میں یہ ضرور کہوں گی, ایسے نہیں, میں نہیں کہتی روز آ جاؤ میرے پاس, لیکن ہفتے میں ایک دفعہ ضرور میرے پاس آؤ. مجھے اچھی لگتی ہو نا, میری اولاد ہو, جس طرح تمہیں اپنے بچے اچھے لگتے ہیں, ان کے لیے سب کچھ کرتے ہو. میرے لیے ٹائم دے دو, میں کچھ مانگتی نہیں ہوں آپ سے, کچھ نیور, ایک اتنی پینی کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے آ کے مل جائے گا. اب میری زندگی
हमें बर्दाश्त कर लेता है, प्यास बर्दाश्त कर लेता है, और आज की जुलाई इसलिए ज़रूरी है बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे दिन मनाना जहाँ हमें ये रियलाइज़ करा जाए माएँ अजीम हैं, उनकी अज़मत को सलाम है, हर दिन वो अजीम है, लेकिन कहीं ना कहीं औलाद को ये एक दिन बताना पड़ता है कि उनमें कहाँ कमी है। आज के दिन शायद औलाद को उनकी कमियां दिखाने की बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि वो एक दिन के बाद भूल जाते हैं, तो इसीलिए वो कांस्टेंट रिमाइंडर रोजाना का है और रोजाना ही होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कोई विश नहीं किया मुझे। वो गरीब बेटी मेरी जो है गरीब है, उसने 3 बजे मुझे मैसेज किया, क्योंकि वो दिल के अमीर है ना, जो दिल के अमीर होते हैं उनका दिल बहुत पैसे से बंदे को नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मेरी आगे कोई अमीर नहीं है पैसे की। बिल्कुल। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम मजीद आगे बढ़ाएंगे। लुबना फराज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज आपने हमें बताना है एसिडिटी के हवाले से कि जिन लोगों को एसिडिटी हो जाती है वो कैसे अपनी खुराक को रमज़ान में कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो बेकाबू हो जाते हैं इफ्तार टाइम पे, तो उनकी बात हम नहीं करें, हम उनकी बात करें जिनके जेन्युइन मसला है। तेज ड्राइवर जो होते हैं ना वो बेकाबू हो जाते हैं इफ्तार टाइम पर। नहीं, देखिए एसिडिटी की जो कंप्लेंट्स आती हैं रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। एक तो हम इफ्तार पे जैसे बहुत ज़्यादा पानी पी लें, ठीक है, ज़्यादा ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा एकदम से पानी पीने से भी एसिडिटी होती है। स्पाइसी फूड, ऑयली खाना और इन सारी चीज़ों को एकदम से खा लेना, वो भी खाली पेट, आपने 16 घंटे 15 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ और आप एकदम से फ्राइड फूड या स्पाइसी फूड ले लेंगे तो एसिडिटी को तो आप दावत दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आपने कोशिश करना है कि आप गर्म पानी से अपना इफ्तार शुरू करें। आई नो कि बहुत गर्म पानी से गर्म पानी से मतलब ये कि वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर बेहतर है। अगर आपको है कि गर्मी है ऑब्वियसली आजकल, तो रूम टेम्परेचर शुरू कर लें, लेकिन फिर इफ्तार के बाद कोशिश करें कि ठंडे पानी के जाने के बजाय आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा। तो बिल्कुल जैसे कोसा गर्म, नॉट कि बिल्कुल उबला हुआ हो, लेकिन हॉट वाटर बेहतर है। आप पे भी लगता है चीनियों का बड़ा असर हो रहा है। अब पूरे मुल्क में इस वक्त ज़ीपैक चल रहा है। नहीं, देखिए गर्म पानी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं, नारियल पानी, कोकोनट वाटर, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके बॉडी के जो पीएच लेवल्स हैं, एसिडिटी क्या बता रही है आपको कि आपके जो अल्कलाइन और एसिड लेवल्स हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। तो आपका जो खाना है वो आपके एसोफेगस से वापस आ रहा है, आपका स्टमक एसिड वापस फ्लो कर रहा है, तो यानी कि जो आपने खाया है वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, बर्निंग फीलिंग हो रही है, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, ये सारी एक ही जैसी चीज़ें हैं। सहरी के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है क्योंकि वो एकदम से सो जाते हैं, तो अगर आप खाने के बाद एकदम से सीधा फ्लैट होकर सो जाएंगे तो बिल्कुल होगा। आप इसको अवॉइड करने के लिए कि ऑब्वियसली कई लोगों ने काम पर जाना है, थोड़ा बहुत वॉक करने, अगर उसका भी टाइम नहीं है कोशिश करें कि थोड़ा सा तकिया नीचे रख लें ताकि आपका जो अपर बॉडी है वो थोड़ा सा प्रॉप अप हो जाए। बिल्कुल फ्लैट या तकिए के बगैर ना लेटें। ठीक है, उसके अलावा केले बहुत अच्छे हैं, वाटर मेलन्स, तरबूज, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो आपका स्टमक की अपसेट नहीं होने देगा। लस्सी, दही, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। जो सिट्रस फूड्स हैं उनको आप अवॉइड करें। ठीक है, लीमू हो गया या ऑरेंज जूस, तो वैसे ही आजकल बड़ा महंगा अवॉइड हो गया है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है, क्या करें। लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपकी एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स फॉर श्योर नीचे जाएगा। ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं और खाने के फ़ौरन बाद एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ना पी लें, तो उस चीज़ से आप कर लें। सुन लिया आपने? लगता है कुछ गलत हो रहा है, मतलब सुन लिया, मैं तो ये कह रहा हूँ सुन लिया ना, अच्छी बात है, सुन लिया, हम सब ने सुन लिया, अमल करना चाहिए हम, बिल्कुल बेकाबू ना हो, बेकाबू ना हो। बिल्कुल ऐसे हम बात करें अगर इफ्तार की और खाने पीने की, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिदा आप सबसे मज़ेदार क्या बनाती हैं? ड्राइविंग तो ये बहुत तेज़ करती हैं, अब मैं डर गई हूँ थोड़ा सा ज़्यादा आपसे, आप रैश ड्राइविंग करती हैं, लेकिन अम्मा खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सब चीज़ें बहुत मज़े की बनाती हैं, कोई शक नहीं है कोई ख़राब चीज़ बन जाए, बहुत सब अच्छी चीज़ें बना देती हैं। तो आप इनसे ज़्यादा फरमाइश किस चीज़ की करती हैं? किसी की भी नहीं, चिकन की ज़्यादा फरमाइश होती है। वो उन्हें पता है, उन्होंने फ़ौरन चिकन कह दिया। चिकन। और ज़ाहिदा आपा, अगर मैं आपसे पूछूंगी आपकी वालदा आपके लिए सबसे मज़ेदार क्या चीज़ बनाती थी? मैं आपको बताऊँ, मेरी मामा जब मैं जाती थी ना पिंडी से, तो मैं जो घर में टुकड़े पड़े होते थे मैं वो खा लेती थी। मैंने कभी फरमाइश वहाँ से नहीं की थी कभी ज़िंदगी में। तो जब मैं खा रही होती थी तो वो रोज़ आती थी, कहती बाकी बेटियाँ आती हैं, कोई मुर्गी की सवाल करता है, कोई क्या कहता है, ये जो मिलता है खा लेती। मैंने कभी अपनी माँ से ज़िद नहीं की थी, जो मिलता था मैं खा लेती। लेकिन मक्की की रोटी मुझे बहुत पसंद थी, लस्सी चटनी वो मुझे पसंद थी। क्या बात है।
माँ से कभी जिद नहीं की थी। अच्छा मुनीबा साहिबा, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है। वो आपने कुछ सदर पाकिस्तान वाली बात की थी, वो मैं सुनने के लिए बेताब हूँ, वो क्या सिलसिला है? सदर पाकिस्तान विद ऑल रिस्पेक्ट, हमें ये बताया गया, जाहिदा आपा बता रही थी, उनसे बात हो रही थी कि उनको बुलाया गया, यहाँ पर एक तकरीब हुई, मुनक़िद की गई इस्लामाबाद में, जहाँ उनको बुलाया गया। कुछ कहना चाहती हैं जाहिदा आपसे, और क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया के साथ कि उन्होंने मुझे बुला लिया, वहाँ पे बुलाया, ये भी बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये गिला है कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। नहीं, पाकिस्तान के सब जगहों से मुझे अवार्ड मिले, तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया? इनको देना चाहिए था मुझे अवार्ड। ये गिला है और ये बनता है, क्योंकि जब एक खातून इतनी मेहनत करके सड़क पे निकल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जब उनको बुलाया जाए तो फिर वो दिया जाए जो वो डिज़र्व करती हैं। वरना फिर जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, दिन रात एक करके बैरियर्स को तोड़कर, क्योंकि औरत के लिए सड़क पर निकलना आसान नहीं है, तो बहुत आसान है ये कहना फर्स्ट फीमेल टैक्सी ड्राइवर ऑफ पाकिस्तान, बट ये जानती हैं कि स्ट्रगल से ये गुजरी हैं। ये पहले का लक़ब लेना आसान नहीं है, एक बहुत लंबा तवील एक जर्नी, एक सिलसिला है। एक अवार्ड अगर इनको अच्छा फील करा सकता है तो वाई नॉट। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अगले साल आपको अवार्ड मिलेगा। हम दुआ कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अल्लाह करे लोगों तक पहुँचे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम चूँकि सिर्फ आखिरी मिनट है हमारा, लाहौर में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। जाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। आप भी ज़रा अब पढ़ती रहिए अच्छे तरीके से, अपने मुल्क का, वालिदा का नाम रोशन कीजिए। और मुनीबा साहिबा, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम हमेशा। सो मच। अच्छा जी, लुबना साहिबा, कोई और ख़ास टिप देना चाहेंगी आप एसिडिटी वालों को? आपके लिए एक टिप है कि एकदम से बहुत ज्यादा ना खाएं। मुझे खबरें आ रही है कि मैं अगर ज्यादा खाता तो मेरी ये हालत होती, ऐसा नहीं है। हम सबको जो है वो खाने पे कंट्रोल रखना चाहिए। आज हम आपको रमज़ान के एक ख़ास फल यानी कि खजूर के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दुनिया के तमाम मुसलमान अफ्तार के वक्त खजूर से रोज़ा खोलने को सवाब समझते हैं। जदीद तहकीक ने भी ये बात साबित की कि खजूर हमारे जिस्म और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिन भर रोज़ा रखने की वजह से इंसान का मैदा निढाल हो जाता है, जिसको खजूर हजम करने में ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। खजूर खाते ही मैदा एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और ग़िज़ा हजम करने वाले खामरों और एंजाइम की पैदावार शुरू हो जाती है, जो अफ्तार के बाद खाने को हजम करने में मदद करते हैं। खजूर में फाइबर, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे अज़ात शामिल होते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जी, अब हम आपको बताते हैं कि खजूर खाने के इंसानी सेहत पे क्या असरात होते हैं। खजूर निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में मदद करती है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। खजूर खाने वाला शख्स फालिज जैसी मूजी बीमारी से भी बचा रहता है। खजूर खाने का एक और फायदा ये भी है कि ये दिमागी सेहत को बेहतर बनाती है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी खजूर को एक अहम जुज़्व माना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने निहार मुँह मदीना की 7 खजूरें खा ली, उस दिन ना तो उसे जहर से नुकसान होगा और ना कोई जादू का असर होगा। खजूर के बहुत से फ़वाइद हैं और क्यों ना हो, ये वो ख़ास फल है जिसका कुरान पाक में तकरीबन 20 से ज़ायद मुकामात पर जिक्र किया गया है और अहदीस मुबारका में भी खजूर का जिक्र बेशतर मुकामात पर हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ चंद ऐसी चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई हैं जहन्नुम से बचने के लिए। उनमें सबसे पहली चीज़ है तौबा, कि वो तौबा अगर आप इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो वो आपको जहन्नुम से बचाने में अहम किरदार अदा करेगी, पूरा एक अशरा रमज़ान का मग़फ़िरत के लिए। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है आपके नेक आमाल, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि वो नेक आमाल यकीनन जहन्नुम से लोगों को बचाएंगे। फिर तीसरी चीज़ है वो दुआ जो दूसरे लोग आपको देते हैं, तो अच्छे काम करते रहेंगे, दुआएं तो कमाते रहें, दुआएं आपको देते रहेंगे, आपके वालिदैन की, आपके दोस्तों की, दूसरे लोगों की दुआएं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं उससे, जहन्नुम से। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और बड़ी अहम चीज़ बताई है, वो है सदका जारिया, कि अगर आपके मरने के बाद आपके औलाद या आपके रिश्तेदार आपके लिए कोई नेक काम करते हैं आपके नाम से, तो वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है जहन्नुम से बचने के लिए। और आखिर में वो दो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं, एक तो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, कि जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेक बंदों की करेंगे क़यामत के दिन। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें वो शफ़ाअत नसीब फरमाए। और सबसे आखिर में अगर कोई भी ऐसी चीज़
چیز نہیں ہے جو ہمیں جہنم سے بچا رہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. اور آج جو ہم نے دعا جس کا انتخاب کیا ہے, کیونکہ آج ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی, تو وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ ان الفاظ میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بھی خود بتا دیے ہیں کہ ان الفاظ میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو. وہ دعا, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں آیت 24 ہے. اے پروردگار, جیسا میرے والدین نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا, تو بھی ان کے حال پہ رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے والدین پر رحم فرمائیں. بالکل. اور اب ہماری نشریات کا جو وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی اسلام آباد میں کچھ ہی دیر میں اپنی افطار کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے مولانا طارق جمیل صاحب کا خصوصی بیان جو کہ مرحوم جنید جمشید کے حوالے سے ہے, ان کی زندگی کے حوالے سے ہے, اور اسی دوران کراچی میں بھی افطار کا وقت ہو جائے گا. تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.